بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس پورے ہاؤس کا پورے پختونخوا کی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے ہمارے صوبے میں جو ہمارا ایک قومی جرگہ ہو رہا تھا، اس کے اوپر ایک ایسے اقدامات اور ایک ایسی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے عمل درآمد کرنے کا اختیار جو ان کا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ اختیار جو ان کا ہے اس کو استعمال کیا، اور جس سے حالات نہایت ہی ناسازگار ہو چکے تھے اور مزید بڑھتے بڑھتے وہ اس حد تک چلے گئے کہ اس میں انسانی جانوں کا نقصان ہوا، لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، سویلین بھی تھے، اس میں فورسز کے لوگ بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اختیار جو آپ کو ملتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اختیار آپ استعمال کریں۔ اختیار کو استعمال پازیٹیوٹی میں کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن وہی اختیار جب نیگیٹیوٹی کی طرف استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اٹ کین بی ڈیزاسٹر، اس کے نتائج نہایت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ پورے پارلیمان کا ایک وہی جرگہ ہی میں کہوں گا جو ہمارا رواج ہے، ہماری روایت ہے، یہاں بنایا گیا، پورے پارلیمان کو ایک کمیٹی بنا کے اور اس کے بعد ایک تجاویز سامنے رکھ کے مشورہ کر کے جرگہ کر کے، اور مجھے آپ نے اس کا مشر بنایا اور ہم نے بیٹھ کر تقریباً پوری رات اس کے اوپر ایک بات چیت کی، اور اس کے بعد میں تمام پارٹیوں کا جو یہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ ان پارٹیوں کا بھی جن کے یہاں پر ممبران تو اس وقت نہیں ہے لیکن ان کے بھی نمائندگان آئے اور بیٹھ کے ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ اس پہ بات کی اور ایک ذمہ داری لی اپنے اوپر کہ ہمارے صوبے کے اندر آپ ہمیں اختیار دیں کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس جرگے کو خوش نصیبی سے کریں یہاں پر، اور اس سے جو تجاویز آئیں گی اس کے اوپر آگے ہم مزید بات چیت کریں گے۔ الحمدللہ 3 دن کا یہ جرگہ تھا اور وہ جرگہ اختتام پذیر ہوا، اور اس کے بعد ان کے 22 رکاتی ایک ایجنڈا جو ہے، تجاویز جو ہیں، قرارداد جو انہوں نے منظور کی، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی موجود تھے اور تمام اقوام کے مشران بھی ان کے اپنے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، نامینیٹ کیے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ اب میں تھوڑا سا ان نکات پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا ایک تاریخ کی طرف جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں یہ حالات کیسے بنے؟ آج سے 45 سال پہلے اس خطے کے اندر اور ابھی تک اس خطے کے اندر 2 سپر پاورز ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ آئے، اور ان کی وجہ سے حالات جب خطے میں وہاں بنے تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات خطے پہ اور بھی خطے پہ آتے ہیں۔ پہلے روس آیا، روس کی اس جنگ کے اندر ہم نے مجاہدین ڈکلیئر کیے اور مجاہدین کو آنر کیا، اور مجاہدین کے نام سے ہم نے کافی اعزازات اور باقاعدہ طور پہ آنر کیا اس چیز کو، کیونکہ اس کو جہاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ انفارچونیٹلی چونکہ ہماری تو ایک بہت لمبی 1250 کلومیٹر سے لمبی ایک لائن ہے افغانستان کے ساتھ، انفارچونیٹلی جب دوبارہ امریکہ ان فارم آف نیٹو جب وہ یہاں پہ آیا اس خطے میں اور اس نے حملہ کیا یہاں پر، تو اس وقت بات مجاہدین سے کنورٹ ہو کر دہشت گردوں کی طرف چلی گئی۔ لوگ تو وہی تھے، بہت سارے چہرے بھی وہی تھے، وہی اقوام تھیں، وہی لوگ تھے، شاید ان کے بچے ہوں، شاید وہ خود ہوں، لیکن یہ جو شفٹ آف ایک آنر مجاہدین اور ٹورڈ دہشت گرد ہوا، اس کے اندر بہت سی باتوں نے جنم دیا۔ اور ظاہری بات ہے جب کہیں پہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی مدد کے لیے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے مدد بھی مانگی جاتی ہے، پروٹیکشن بھی لی جاتی ہے، پناہ بھی لی جاتی ہے، اور اس پہ ظاہری بات ہے پھر وہ چیز وہ اس خطے تک یا اس جگہ تک محدود نہیں رہتی، وہ تھوڑی سی سکیٹرڈ ہو کے مزید بھی پھیلتی ہے۔ مجھے اب آج بھی یاد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ
کسی کے پاس بھی کوئی اچھی بات ہو یا کوئی بھی اچھا اقدام کرے تو اس کو سراہنا بھی چاہیے، اور تاریخ ابھی تک جو آ رہی ہے وہ اسی پہ ہی آ رہی ہے کہ وہ باتیں جو اچھی تھیں ان کو بار بار یاد کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اچھائی کی طرف جائیں، اور وہ باتیں جو بری ہیں ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے کہ لوگ دوبارہ برائی کی طرف نہ جائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان صاحب نے اس وقت اپوزیشن میں تھے اور اسمبلی کے فلور پہ ایک سپیچ کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی سرزمین خاورہ جسے ہم کہتے ہیں پشتو میں، وہ کسی اور کی جنگ میں کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انفارچونیٹلی پالیسیز ہوتی ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پالیسی بنانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ کسی کی نیت پہ شک کرنا ہمارے لیے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ریزلٹس کیا ہیں ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ اگر ان حالات کے اندر اس وقت فوج آئی تو فوج ایک پالیسی کے تحت آئی، فوج ایک ادارہ ہے، اب وہ مضبوط ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، کیا فیصلے وہ کرتا ہے یا فیصلے وہ نہیں کرتا، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ادارہ ہے جو کہ حکومت کا پابند ہے، اور اس میں وہ جو فارمیلٹی تھی وہ اس کے مطابق حکومت نے ہی فوج کو یہاں پر آنے کے لیے کہا، چاہے آپریشن ہوئے تو کوئی آپریشن بھی حکومت کی اجازت کے بغیر نہ فوج کر سکتی ہے اور نہ ہی فوج نے کیا ہے۔ اب چونکہ ہم نے سیاسی بات کرنی ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کسی کی نیت پہ شک کرنا ہے،